الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر رسول پر جلوہ فرما، لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین اجلاس، برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصول برکت کے لیے آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم، تاجدار دو عالم، فخر بنی آدم، سرور کائنات، ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ محترم حضرات، آج ایک دینی محفل میں ہم اور آپ اکٹھا ہیں۔ کوئی طویل، کوئی لمبا خطاب کرنے کے لیے بھی وقت نہیں، جیسا کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ اس وقت قانونی طور پر بھی ہمیں اتنا وقت نہ مل سکے گا کہ کوئی طویل خطاب، کوئی جامع خطاب پیش کر سکیں۔ میں صرف اپنے ساتھیوں کو، اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، بالخصوص نوجوان ساتھیوں کو چند نصیحتیں کرنا چاہوں گا جو موجودہ حالات کے پیش نظر بڑی اہم ہیں اور ضروری ہیں، جن کی طرف توجہ دینا بے انتہا ضروری ہے۔ قربانی جو ہماری اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے، اس قربانی کو آپ نے ابھی ابھی ادا کیا۔ بقرعید کے موقع پر تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی دیتے ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے مسلمانوں میں اکثری تعداد وہ ہے جو صاحب نصاب ہیں اور وہ قربانی دینے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ آج میں اسی عظیم قربانی کا ایک فلسفہ سامنے رکھ کر اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ہمارے مذہب اسلام کی بے شمار روایتیں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں،
انہی میں سے یہ روایت یعنی قربانی، یہ بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور انتہا بھی قربانی پر ہے. ادھر بھی ایک تاریخ ہے، اس لیے کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، وہاں بھی ایک عظیم قربانی ہے. اور اسلامی سال کا آخری مہینہ عید الاضحیٰ، اس میں بھی ایک قربانی ہے، یہاں بھی ایک تاریخی یادگار ہے. یہ جو عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی دی جاتی ہے، اس کی تاریخ آپ کو یاد ہوگی. علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا ہوگا، میں تفصیل میں نہ جا کر صرف چند اشارات دینا چاہوں گا کہ اللہ کے ایک پیغمبر، اللہ کے ایک مقدس نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی جائے. آج آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس بات کو سوچیں کہ کون ایسا باپ ہوگا جو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ کتنا بڑا امتحان تھا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے. مطالبہ ہوا اس لیے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے. اس کی کافی تفصیلات ہے، میں مختصراً چند اشارات دے رہا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کی تیاری میں لے کر چلنے لگے، شیطان بہکانا شروع کرتا ہے. ادھر پہلے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو بھی اس نے بہکایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں، ان کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، ان کو قتل کرنے لے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا ایک خاتون ہے، ماں ہے. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ماں کا دل اپنے بیٹے کے حوالے سے کتنا نرم ہوتا ہے. ماں کی ممتا اپنی اولاد کے لیے کتنی عظیم ہوتی ہے. ماں نے کہا یقیناً میرے شوہر حضرت ابراہیم کو اللہ کا حکم ہوا ہے، لہذا یہ اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، لہذا اس پر میں بھی راضی ہوں. اللہ کے حکم پر اپنی رضا کا اظہار کر رہی ہیں. شیطان وہاں سے مایوس ہوا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ابا آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں، آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. طرح طرح سے وسوسہ پیدا کیا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں بالکل ڈٹے ہوئے. یہ میرے ابا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے، اس لیے مجھے وہ قربان کرنے جا رہے ہیں، اس پر میں بھی راضی ہوں. ادھر شیطان پھر مایوس ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخری طور پر بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے یہ باز آ جائیں، کسی طرح سے باز آ جائیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کنکری ماری. مکہ مکرمہ سے مینا کی سرزمین تک پہنچ رہے، تو جہاں پر آپ مینا کی سرزمین پر پہنچے، جب بہکانے لگا آپ نے اسے کنکری ماری. پھر آگے بڑھے، پھر بہکانے لگا، پھر کنکری ماری. آگے بڑھے، پھر بہکانے لگا، آپ نے کنکری ماری. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ امت مصطفیٰ کے لیے حج کے ارکان میں اس کو واجب قرار دیا گیا. آج جو حجاج کرام حج کرنے جاتے ہیں اور وہاں کنکری بھی مارتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ شیطان کو کنکری مارنے جاتے ہیں. کیا وہاں شیطان موجود ہے؟ شیطان کو باندھ کر کے رکھا گیا ہے. شیطان جس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکا رہا تھا،
उस शैतान को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरियां मारी तो अल्लाह तबारक तआला ने उस अदा को बाकी रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को हुक्म फरमाया कि मेरा बंदा, मेरा खलील मेरी रजा के लिए इम्तिहान देने की तैयारी में है और वो शैतान के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है बल्कि मेरी रजा का तालिब है, इसलिए उनकी अदा को बाकी रखा गया। फिर जब आप मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ अपने लख्त जिगर हजरत इस्माइल को लिटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके बेटे, आपके नूरे नजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते, अब्बा आप अपने आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत में आप मुझे ज़बह न कर सके, छुरी न चल सके, आपका हाथ रुक जाए और मेरा एक कुर्ता मुझे ज़बह करने के बाद मेरी वालदा हजरत हाजरा को पहुंचा देना। क्या वो मंजर था, कितना अजीम मंजर था कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हैं और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हैं और हाथ में तेज छुरी है, गले पर रखे हैं और चला रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आज हम इस बात को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, दुनिया के असबाब पर हम इतना भरोसा कर लेते हैं कि जितने भी असबाब हैं वो अपनी तासीर पूरी रखते हैं, मगर इस बात को अपने ज़हन में महफूज रखो और ये यकीन रखो, दुनिया के जितने भी असबाब हैं जब तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा उस किसी सबब में वो तासीर नहीं हो सकती। छुरी का काम है काटना, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब छुरी चला रहे तो गला कट क्यों नहीं रहा है? छुरी का काम था काटना, मगर छुरी नहीं चल रही है, छुरी चली भी गला नहीं कटा है क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं हुआ है। छुरी को जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा वो काट नहीं सकती। छुरी काटने के असबाब में से है, मगर उसकी तासीर उसी सूरत में पैदा हो सकती है जबकि अल्लाह का हुक्म हो। इधर रब तबारक तआला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि जन्नत से दुम्बा ले जाओ और इस्माइल को उठाओ, दुम्बे को लिटाओ। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लेकर के हाजिर होते हैं। इधर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाया, दुम्बे को लिटाया, चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आंखों पे पट्टी बांधे। जब इधर आपकी छुरी चली है, गला कट गया, आप खुशी से अपनी आंखों से पट्टी हटा के देखते हैं कि मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया है, कुर्बानी मेरी कबूल हो गई। देखा तो हैरत में है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम सामने खड़े हैं और दुम्बा ज़बह है। अल्लाह ताला की बारगाह से ये निदा आती है, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया, क़द सद्दक़्ता रुया। ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। वफ़दैनाहु बिज़िबिन अज़ीम, हमने ज़िब्ह अज़ीम के जरिए वहां फिदिया दिया है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने बेटे, अपने लख्त जिगर, अपने नूरे नजर, इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने की तैयारी में है। तो यहां पर आज जो हम कुर्बानी दे रहे हैं उसी यादगार को बाकी रख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने पूछा, मा हाज़िल उदाही या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियां क्या हैं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हादिही सुन्नतु अबीकुम इब्राहिम। फरमाने रसूल को सामने रखकर उस कुर्बानी का फलसफा आप समझने की कोशिश करें। इधर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, ये जो कुर्बानियां हैं आज जो हम कर रहे हैं, ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम की अदा को अदा किया जा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम अदा को, उनके अजीम किरदार को बाकी रखने का हुक्म दिया गया है। उनको तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ था अपने बेटे को कुर्बान करने का, लेकिन आज हमें हुक्म है कि अल्लाह ताला की बारगाह में एक जानवर कुर्बान करने का हुक्म हो रहा है। आज अगर हमारे लिए अल्लाह ताला का यह हुक्म आता कि अपने अपने लख्ते जिगर को कुर्बान कर दो, तो क्या कोई तैयार होता? आज अपना जायजा लें और कुर्बानी के उस अजीम फलसफे को सामने रखने की कोशिश करें। आज अक्सर मुसलमान ये समझते हैं कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ गोश्त खाने के लिए है, कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ एक जानवर को ज़बह करने के लिए है,
قربانی صرف اور صرف ایک رسم ہے، ہرگز نہیں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، یہ کوئی ایک معمولی ادا نہیں ہے، بلکہ اس قربانی کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ایک اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جانور کو قربان کرتے وقت یہ تصور رکھے کہ آج تو میں اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی راہ میں ایک جانور کو قربان کر رہا ہوں، اور میں تو اس بات کا جذبہ رکھتا ہوں کہ میرے مولا کا جو حکم ہوگا اس کے لیے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گا۔ قربانی ایک بہت بڑا سبق ہے، قربانی ایک بہت بڑا درس ہے۔ آج اگر مسلمان اس قربانی کے سبق کو سمجھے تو یقیناً بہت بڑا انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ آج انقلاب کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے، آج انقلاب برپا کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ قربانی کا جذبہ آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا ہے۔ آج ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ صرف رسم کے طور پر ادا ہو جائیں، جیسا کہ ایک رسم لوگوں کی یہ ادا ہوتی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ عید کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے، ادھر کئی دنوں سے مسجد کو دیکھنا نصیب نہ ہوا تھا، عید کا چاند نظر آ گیا، دوسرے دن عید کی نماز کے لیے آ گئے، اس لیے کہ سب لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، ایک رسم ادا ہو رہی ہے، چاہے عید الفطر کا معاملہ ہو، چاہے عید الاضحیٰ کا معاملہ ہو، چاہے رمضان شریف کا معاملہ ہو، محرم کا معاملہ ہو، سارے معاملات میں آج ایک رسم کے طور پر عبادتیں ادا کی جا رہی ہیں۔ میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ہمارے مذہب اسلام میں کوئی بھی عبادت صرف رسم و رواج کے لیے نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے فلسفے ہیں، لہذا ان حکمتوں کو سامنے رکھو اور عبادت کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ادا کرو، اس کے بعد دیکھو کہ اس کی تاثیر کیا ہے۔ آج میں اپنے اس مختصر سے خطاب میں یہ پیغام دینا چاہوں گا جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، جمے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ بشارت اور یہ پیغام، یہ خوشخبری لے کر آتے ہیں، اللہ تخافوا، تم ڈرو نہیں، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، تمہیں اس جنت کی بشارت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اس عظیم فرمان میں، اللہ رب العزت کے اس عظیم فرمان کے اندر اس بات پر خاص غور کرنا آج آپ کے لیے ضروری ہے کہ رب تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جمے۔ یہ جمنے کا حکم کیا ہے؟ جمنے کی طرف کیا توجہ دلائی جا رہی ہے؟ یعنی اگر آپ نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے، اللہ کے مقدس دین کو آپ نے قبول کر لیا ہے، تو اب اس پر مکمل طور پر اترنے کی کوشش کریں، اس کے سانچے میں ڈھلنے کی کوشش کریں، اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں جیسا کہ آج کل کا یہ ماحول ہے، چلو ادھر کو جدھر ہو ہوا، جدھر ہوا ہو ادھر چلو، جیسا ماحول ہو ویسا چلو، کہ ادھر ماحول دنیا دارانہ ماحول چل رہا ہے، لہذا ہم کو دین نہیں دیکھنا ہے بلکہ ماحول کو دیکھنا ہے۔ آج لوگوں کے درمیان ایک طرح کا یہ تصور پیدا ہو گیا ہے، بالخصوص نوجوانوں کے اندر، کہ ہم کو اپنے دین کے ساتھ اگر چلنا ہے تو یا تو صرف اور صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرنا ہوگا، یا تو نہیں تو مکمل چھوڑ کر کے اپنے دنیاوی کاموں میں مصروف رہنا ہوگا۔ ہمارا دین ایسا نہیں ہے۔ ایک طرف تو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ کر کے ایک کنارے گوشہ نشین ہو جانا، سب کچھ چھوڑ کر کے سارے حقوق کی ادائیگی کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر کے بالکل ہی مجبور محض بن کر کے بیٹھ جانا، یہ بھی اسلام کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ تم اپنے تمام خاندان والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ کر کے دنیاوی سارے معاملات جو آپ کی تجارت کے ہیں، نوکری کے ہیں، ملازمت کے ہیں، ان سارے معاش کے معاملات کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے دین کے سانچے میں ڈھل کر کے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس دین جو تم سے چاہتا ہے، دین کا جو تم سے مطالبہ ہے، اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے آپ کو قربانی دینا ہوگا۔ اسی کا نام ہے جمے رہنا، اس لیے کہ ثابت قدم رہنے کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب تک آپ قربانی کا جذبہ اپنے دل میں نہیں رکھیں گے
ثابت قدم رہنا مشکل ہے. جیسا ہے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں جو آج ہمارے لیے بہت سخت ضروری بھی ہے. آج ہم سب اس بات کا بڑے اچھے انداز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں, اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ہم قرآن کو مانتے ہیں, اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو مانتے ہیں. یہ تو ہم زبانی طور پر یہ پوری طرح سے اعلان کرتے ہیں, دنیا کے سامنے دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور اگر اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں, مکمل متحد ہو کر کے ساری کوششیں بھی کرتے ہیں. لہٰذا یہ چیزیں تو یہاں تک تو مجھے یہ بڑی اچھی ہیں, قابل مبارکباد نظر آتے ہیں, لیکن جہاں پر عمل کی بات آتی ہے وہیں سے پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں. آج اگر ایک مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, اللہ کے کلام پر ایمان رکھتا ہوں, تو اس مسلمان کو یہ چاہیے کہ گھر میں بیٹھا ہو یا دکان میں بیٹھا ہو یا سڑک پر چل رہا ہو, ادھر مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے, اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے, حی علی الصلاۃ پکارا جا رہا ہے, آؤ نماز کی طرف پکارا جا رہا ہے, اس وقت تمہارا دل کہتا ہے کہ ابھی یہ کام کر لو اس کے بعد نماز دیکھا جائے گا. یہاں پر ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ثابت قدمی کا مظاہرہ یہ ہے ہم نے دین کو مان لیا ہے تو دنیا کے سارے کام ایک طرف ہیں, مولا کی بارگاہ میں بلایا گیا ہے تو پہلے وہاں حاضر ہو جاؤ, اس کے بعد دنیا کے سارے کام. اگر آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف جب بلایا جا رہا ہے اس وقت دل میں یہ بات آپ نے بسا لیا کہ میرے مولا کی بارگاہ میں مجھے بلایا گیا ہے, رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں بلایا گیا ہے, سجدہ ادا کرنے کے لیے بلایا گیا ہے, بندگی کے لیے بلایا گیا ہے, رب کی بارگاہ میں قریب ہونے کے لیے بلایا گیا ہے, تو آپ دنیا کو ہی سمجھیں گے, سارے کاموں کو ہی سمجھیں گے, سارے کام آپ کے نظر کچھ نہیں ہوں گے. لہٰذا اس لیے قربانی دینا ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں دکان بھی سنبھالنا ہے, ہمیں اپنی نوکری بھی دیکھنا ہے, اپنے معاملات کو دیکھنا ہے, گھر بار کو دیکھنا ہے, سارے کام دیکھنا ہے, ہم کس طرح سے پابندی کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں. اگر آج آپ کے سامنے کوئی بڑا مشکل مسئلہ آ جائے, جیسے بچہ اگر بیمار ہو جائے, ہاسپٹلائز ہو جائے, بچے کی بیماری کا آپ کو اتنا احساس ہوتا ہے کہ دکان بھی بند کر دیتے ہیں, دوستو احباب سے ملنا بند کر دیتے ہیں, صرف اس فکر میں کہ میرا بچہ بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, لہٰذا آپ نے گھر کو چھوڑ دیا ہے, اپنی دکان کو چھوڑ دیا ہے, دوستو احباب کو چھوڑ دیا ہے, اپنے بچے کی محبت میں آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے, 24 گھنٹہ اس کے سامنے آپ نگرانی کر رہے ہو, ہر چیز مہیا کر رہے ہو. لہٰذا جس خدا نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے, جس خدا نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے, جس خدا نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹ کے اندر روزی کا انتظام فرمایا ہے, ساری نعمتوں سے نوازایا ہے, اس خدا نے تمہیں اپنی بارگاہ میں بلایا ہے, تو وہاں جانے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں, اور کبھی موقع مل گیا تو مسجد میں پہنچ گئے. ایک تو چھوٹی مثال دے رہا ہوں اس لیے کہ آج نماز کے معاملے میں جب اتنی کوتاہی ہے, اگر میدان جہاد میں اگر بلایا جائے تو اس وقت کیا حال ہوگا, میدان جہاد میں آنے کی دعوت دی جائے تب کیا حال ہوگا. اس لیے کہ میدان جہاد میں جانا وہاں کسی عیاشی کے لیے نہیں ہوتا ہے, تماشا بینی کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہاں تو اپنی جان کی قربانی پیش کرنے کا معاملہ ہوتا ہے. لہٰذا آج تو ہمارے سامنے کوئی ایسا میدان جہاد نہیں ہے, نہ آج فتوی جہاد ہے, نہ آج جان کی قربانی پیش کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, بلکہ آج ہم سے اگر مطالبہ ہے تو ایک عظیم مطالبہ یہ ہے کہ وقت پر آپ اپنی نماز کو ادا کرو, وقت پر مسجد میں حاضر ہو جاؤ, مسجدوں کو آباد کرو. ایک عظیم مطالبہ ہے. لہذا اس مطالبے پر آپ پوری طرح سے نہیں اتر رہے ہو تو باقی دوسری قربانیوں کا جذبہ کہاں سے ہوگا. لہذا آج ہمیں اس قربانی کا جذبہ رکھنا ہے کہ قربانی اسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی جبکہ دل میں یہ مکمل طور پر پکا عہد ہو اور یہ عزم ہو, ارادہ ہو کہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت ادا کریں گے, اس کے بعد دوسرے کام. لیکن آج ماحول الٹا ہے کہ پہلے ادھر کام پورے کر لیں گے اور کبھی رات میں موقع مل گیا تو سب پوری اکٹھا ادا کر لیں گے. اور آج لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ مسجد میں 5 وقتہ نماز پڑھنا صرف مولانا لوگوں کا کام ہے, حافظ صاحب کا کام ہے, امام صاحب کا کام ہے, وہ سب ذمہ داری اپنائے ہوئے ہیں, لہٰذا ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں اب ہوش میں آ جاؤ, یہ بہت بڑی ہماری کمزوری ہے, ایک بہت بڑی کوتاہی ہے. لہٰذا اس سلسلے میں حالات حاضرہ کے پیش نظر ایک بات ذہن میں آ رہی, اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کے حالات کو دیکھ کر کے
آج جو مختلف علاقوں میں مختلف ممالک میں دنگے فساد اور اختلافات کی بنیاد پر یا کسی ہنگامے کی بنیاد پر یا کسی حادثے کی بنیاد پر مسلمان مارے جاتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کی دکانیں لوٹی جاتی ہیں، تو ایک طرح کا سوال مسلمانوں کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جہاں فساد برپا ہوتا ہے وہاں اگر شرابی مارا جا رہا ہے تو نمازی بھی مارا جا رہا ہے، زانی مارا جا رہا ہے تو نمازی بھی مارا جا رہا ہے۔ لہذا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک شراب پینے والا اگر وہ مارا جا رہا ہو، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو، تو آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ شراب پی رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا جا رہا ہے، تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر وہ مارا جا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ ظلم کا شکار ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے اس کی دکان لوٹی جا رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے پریشان زدہ ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ لہذا اس سلسلے میں میں آپ کو ہوش میں لانا چاہوں گا، جو ہمارے بہت سارے نمازی بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام 5 وقتہ نماز پڑھ لینا ہے۔ میں انہیں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ واقعی اگر آپ کے دل میں یہ عزم مصمم ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز دیں گے تو یہی ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو دین کا اور مطالبہ کیا ہے، لہذا اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ آج فسادات میں اگر ایک شرابی مارا جاتا ہے اور نمازی بھی مارا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے نمازی اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ برائیوں کو دیکھ کر کے خاموش ہے، شراب پینے والے کو دیکھ کر کے خاموش ہے، زنا کرنے والے کو دیکھ کر کے خاموش ہے۔ یہ خاموش بنے رہنا یہ بھی ایک بہت بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے آج میں اس بات کا بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کے دل میں دین کے لیے ایک قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، نماز کی پابندی آپ نے شروع کر دی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت دینے کا بھی آپ کے اندر عزم پیدا ہو، دین کا پیغام پہنچانے کا بھی آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو، تب جا کر کے آپ دین کا ہم تقاضا پورا کر سکیں گے۔ اس لیے کہ آج تو یہ حال ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، تو مسلمان دیکھ کر کے کہتے ہیں ارے وہ کر رہا ہے نا، ہم کو کیا لینا دینا ہے، وہ کر رہا ہے نا، ہم کو کیا لے دینا ہے، فلاں کا لڑکا ہے، ان کا لڑکا ہے، لہذا ہمارا تو لڑکا نہیں کر رہا ہے۔ یہ بہت ہی غلط تصور ہے، یہ بہت ہی بھیانک فکر ہے، لہذا یہ فکر بہت بڑی تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایک مسلمان اس سلسلے میں تڑپ اٹھے، اگر ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اگر ایک بچہ شراب پی رہا ہے، ایک بچہ نشہ کر رہا ہے، تو سارے مسلمان اس پر بیدار ہو جائیں، اس کے لیے تڑپ اٹھے، اس لیے کہ جس طرح سے ہمارا بچہ ہمارے لیے لخت جگر نور نظر ہے، اسی طرح سے وہ اپنے باپ کا نور نظر تو ہوگا۔ اس کا باپ کتنا تڑپ رہا ہوگا، اس کے باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، ہو سکتا ہو ساری کوششیں اس کی ناکام ہو رہی ہو، اور اگر سارے مسلمان اس بارے میں کوشش کریں تو ہو سکتا ہو وہ نشہ چھوڑ دے۔ لہذا اس سلسلے میں منظم ہو کر کے کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، متحد ہو کر کے کام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہذا اس لیے بھی یہ تنظیم وجود میں آئی ہے، تحریک وجود میں آئی ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے وجود میں آنے کا ایک عظیم مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائیں، اور ہمارے نوجوان جو نشے کی طرف بھاگ رہے ہیں، شراب کے اڈوں کی طرف جا رہے ہیں، زنا کے اڈوں پر نظر آ رہے ہیں، وہ ادھر ادھر نظر نہ آئیں، بلکہ وہ عاشق مصطفیٰ بن کر کے مسجدوں میں نظر آئیں اور اپنے ماں باپ اور اپنے گھر والوں کے صحیح حقوق ادا کرتے نظر آئیں۔ لہذا اس مقصد کے لیے تحریک مکمل کام کر رہی ہے اور آپ کو دعوت دے رہی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کام آگے بڑھ رہا ہے اور آپ دور ہوتے جا رہے ہیں، کام آگے بڑھ رہا ہے اور آپ ساتھ دینے کے بجائے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر بچوں کی اصلاح کیسے ہوگی، نوجوانوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لہذا اصلاح کے لیے پوری ملت کو اور ہر معاشرے، ہر محلے کے تمام مسلمانوں کو، خاص کر جو واقعی 5 وقتہ نمازی ہے، خاص کر وہ جو دین کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں آپ بھی بیدار ہو جائیں۔ جہاں برائیاں پھیلتی ہیں، جہاں شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، یقیناً وہاں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ آپ یہ سمجھ کر کے صرف اپنے لیے تسلی دے رہے ہوں گے کہ ہم تو سب نمازی ہیں، لیکن یہاں پر یہ آپ کی تسلی صرف اور صرف اس بنیاد پر ہے کہ واقعی اللہ تبارک تعالیٰ کے حوالے سے جو آپ نے گمان رکھا بالکل اچھا گمان ہے، مگر یہاں دین کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرح سے نماز کی پابندی کی ہے، اسی طرح سے ہر مسلمان نوجوان کو نماز کا عادی بنانے کی کوشش بھی کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے نماز کو کے لیے بلانے کی
पूरी ताकीद की और कोशिश की, अगर वो बच्चा नमाजी बन गया तो यकीनन वो शराब भी छोड़ देगा, नशा भी छोड़ देगा। इसलिए कि नमाज का ये असर उसकी जिंदगी पर होता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। नमाजी बना दो, मस्जिदों तक ले आओ, इंशाअल्लाह उनकी सारी बुरी आदतें आहिस्ते आहिस्ते छूटती चली जाएंगी। और कोशिश करना आपका काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। दिल में हिदायत पैदा करना और इस्लाह पैदा करना ये अल्लाह ताला का काम है। हमारी जिम्मेदारी, हमको काम करना है, लोगों की इस्लाह करना है, कोशिश करना है, और उस कोशिश में हम कामयाब हो या नाकाम हो इसकी हमें फिक्र नहीं करनी, बल्कि मुसलसल कोशिश करनी। उसके लिए आज ही से आप तैयारी करें, और खासकर बुराइयों का जो माहौल हमारे यहाँ है उस बुराइयों के माहौल को खत्म करने की कोशिश करें। और जिस घर में भी बेनमाजी है, एक भी बेनमाजी न रहे, बल्कि सब के सब नमाजी हो जाएं। खासकर मैं अपनी माँ बहनों को यह पैगाम दूंगा, और खवातीन इस्लाम के लिए अजीम पैगाम भी है कि अपने घर के अंदर नमाज का माहौल खुद पैदा करें और अपने बच्चों को, अपने घर वालों को नमाज की आदत डालें, नमाज की ताकीद करते रहें। इसलिए कि अगर खवातीन यानी माँ अगर अपने बच्चे को नमाज की ताकीद करती रहे, यकीनन बेटा अपने माँ के खिलाफ नहीं जा सकता है। माँ अगर ये कह दे कि अगर नहीं नमाज पढ़ेगा तो खाना नहीं दूंगी, नहीं नमाज पढ़ेगा तो मैं घर में रहने नहीं दूंगी, माँ की सख्ती की बुनियाद पर यकीनन बच्चा नमाजी हो जाता है। मगर आज की माओं का हाल तो यह है, उनको खुद टीवी सीरियल से फुर्सत नहीं है, बच्चों को नमाज की दावत कहां से देंगी, खुद उनको टीवी देखने से फुर्सत नहीं है। 24 घंटा टीवी चालू है और बच्चा नमाज पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है। ज्यादा ज्यादा इतनी फिक्र है कि सुबह 5 बजे उठ करके बच्चे का नाश्ता तैयार करते और अपने कंधे पर उसका बस्ता उठा करके कॉन्वेंट स्कूल तक पहुंचाने जाती हैं। यही आज खवातीन इस्लाम की जिम्मेदारी रह गई। आज घरों के अंदर बच्चों की तरबियत क्यों नहीं हो रही है? खवातीन की अजीम जिम्मेदारी है, माओं की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं कि मां जब नेक और मुत्तकी और परहेजगार होती है, बेटा इमाम हुसैन बनता है। मां परहेजगार होती है, मां मुत्तकिया होती है, बेटा गौसे आजम बनता है। मां मुत्तकिया और परहेजगार होती है, बेटा ख्वाजा गरीब नवाज बनकर के चमकता है। मां मुत्तकिया और परहेजगार होती है, बेटा आला हजरत बनकर के चमकता है। इसलिए मां का किरदार औलाद पर बेपनाह असर रखता है। आज माओं को चाहिए कि खुद पर्दे में रहे और पर्दे की पाबंदी करे, खुद नमाज की पाबंदी करे, घर के अंदर नमाज का माहौल बनाए, घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत का माहौल बनाए। इसलिए कि जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत होती है वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और यह भी सुन लो, यह रिवायत है, यह हदीस पाक है तिबरानी शरीफ की, कि जिस मोहल्ले के अंदर एक बेनमाजी होगा वहां 70 मरतबा अल्लाह की लानत बरसती है। जिस मोहल्ले में एक बेनमाजी होगा वहां पर 70 मरतबा अल्लाह की लानत बरसती है। तो जिस घर में बेनमाजी होगा वहां कितनी लानत बरसती होगी? तो वहां बरकतें कहां से आएंगी? इसलिए आज बहुत सारी माओं की शिकायतें ये होती हैं कि बेटा बिगड़ गया है, बेटा काम काज नहीं करता है, बेटा हमारी फर्माबरदारी नहीं करता है, हमारी बात नहीं मानता है, घूमता फिरता है। नौजवान बेटे की शिकायत करते हुए उलमा के पास, इमामों के पास, बाबाओं के पास तावीज का सहारा ढूंढती है कि तावीज मिल जाए तो बेटा अच्छा हो जाए, तावीज मिल जाए तो बेटा सुधर जाएगा, तावीज मिल जाए तो बेटे के लिए रोजगार मिल जाएगा। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, तावीज के लिए सहारे पर आपने तरबियत को फरामोश कर दिया है, तरबियत देना छोड़ दिया है। लिहाजा जब बच्चा शऊर की मंजिल में कदम रखता है, जब बच्चा होश संभालता है, उसी वक्त मां की जिम्मेदारी है कि उसके दिल दिमाग के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को बिठाए, अल्लाह और उसके रसूल का खौफ बिठाए, नमाज की आदत डाले, इस्लामी जिंदगी अपनाने की पूरी ताकीद करे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि बेटा कभी नहीं बिगड़ेगा, बल्कि तुम्हारा फर्माबरदार होकर के नजर आएगा। बेटे के हवाले से कोई फिक्र नहीं, क्या हालत है, क्या किरदार है, कुछ फिक्र नहीं। लेकिन जब बेटा मुकम्मल बिगड़ जाता है, शराबी हो गया, जुआड़ी हो गया और तरह तरह की बुराइयों में मुलव्वस हो गया, तब तावीज के सहारे ढूंढ रहे हैं, तावीज लेने जाते हैं कि तावीज के जरिए कुछ हो जाए। लिहाजा याद रखो, तावीज हमारे बुजुर्गान दीन ने ये बरकत के लिए, शिफा के लिए, उम्मत मुस्लिमा के फवाइद के लिए दिया है, जरूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी पर भरोसा करके अपने बच्चों की तरबियत को छोड़ देना, यह बहुत बड़ी बेवकूफी है, यह बहुत बड़ी कमअक्ली है।
لہذا میں آپ سے گزارش کروں کہ اپنی اولاد کی تربیت کے سلسلے میں بھی آپ کو بہت ساری قربانی دینی ہوگی. خاص کر آج ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی قربانی یہ ہے کہ آج کے ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے بچے پر سختی کیا, پابندی کے لیے اس پر زیادہ زور ڈالا, تو اس کی وجہ سے بچہ ہمارا گھر چھوڑ کر کے بھاگ جائے گا, بچہ چلا جائے گا. کیونکہ بہت سارے ایسے بچوں کو بھی دیکھا گیا کہ گھر میں سختی ہو رہی ہے, نماز پر سختی ہو رہی ہے, پابندی عائد کی جا رہی ہے, تو گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. مگر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا, اگر آپ نے اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے بچے پر سختی کیا اور اس کی وجہ سے آپ کو چھوڑ کر گھر چھوڑ کر کے بھاگ جا رہا ہے, تو یاد رکھو وہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا, پھر تمہارے قدموں میں آ کر کے معافی مانگے گا. اس لیے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو ناراض کرتی ہے, اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا ہے. جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ راضی نہیں ہوگا. تو ان کو روزی کہاں سے ملے گی, ان کو سکون کہاں سے ملے گا, ان کی پریشانیوں کا ازالہ کہاں سے ہوگا. لہذا اگر اللہ عز و جل کی محبت میں, رب تبارک تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے اولاد کے لیے آپ نے سختی کیا ہے, تو آپ یقین رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بڑھاپے میں بے سہارا نہیں رکھے گا, محتاج نہیں رکھے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بڑھاپے میں بھی کوئی سہارا ضرور عطا فرمائے گا, تمہاری مدد کا ضرور انتظام فرمائے گا. لہذا آپ کو چاہیے کہ اس معاملے میں قربانی دینے کا جذبہ رکھے. اب میں خصوصیت کے ساتھ اپنے ان نوجوان بھائیوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر, آج کے ماحول کو دیکھ کر, آج کی چمک دمک کو دیکھ کر ہمارے بہت سارے نوجوان بھائیوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے, دین سے بہت دور چلے جا رہے ہیں, اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ دین پر ہم عمل کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. لہذا کامیاب ہونا ہے, راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے, تو ہم کو یہ سب چھوڑ کر کے کچھ نہ کچھ کالا کاٹی کرنا پڑے گا. یہ نوجوانوں میں مسئلہ مشہور ہے. نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح سے بہت بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤں, کس طرح سے میں ایک بہت بڑے بنگلے میں رہنے لگوں, کس طرح سے مجھے یہ ساری آسائشیں مل جائیں, کسی طرح سے میرے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے. نوجوانوں یہ مت سوچو, بلکہ یہ سوچو کہ میں اپنے کس عمل سے اللہ کو راضی کر لوں, میں کس عمل سے اللہ کو راضی کر لوں, میں کس نیکی سے اللہ کو راضی کر لوں. اس لیے کہ جب مولا راضی ہو جاتا ہے تو یقیناً تمہاری زندگی بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے. آج یہی سب سے بڑی کمزوری ہے, آج نوجوانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, دولت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, اقتدار کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. ارے تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو کہ آج بڑے بڑے دولت مند خالی ہاتھ دنیا سے جاتے ہیں, قبرستان انہیں پہنچاتے ہو. یہ دولت تمہارا ساتھ نہیں دیتی ہے, یہ اقتدار اور یہ کرسی تمہارا ساتھ نہیں دیتی ہے, یہ دنیا کی رعنائیاں تمہیں ساتھ نہیں دیتی ہے, دنیا کا کر و فر تمہیں ساتھ نہیں دیتا ہے. اور زندگی کا ہماری موت کا ایک وقت مقرر ہے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب تک ہماری زندگی ختم ہو جائے. لہٰذا تم اس بات پر بھروسہ کیے بیٹھے ہو کہ ابھی تو ہماری نوجوانی ہے, ہماری جوانی کا دور ہے, ہمیں عیاشیاں کرنے کا وقت ہے. لہٰذا یہ بھول جاؤ, اس لیے کہ موت کا وقت مقرر ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نوجوان ایکسیڈنٹ ہو کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, کافی افسوس ملتے رہتے ہیں. میں آج یہ فکر دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو غنیمت شمار کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھو, اللہ کی رضا کے کام کرنے کا جذبہ رکھو کہ ہم ایسا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے, ہم ایسا عمل کریں جس سے رب راضی ہو جائے. کیا شراب پینے سے اللہ راضی ہوگا؟ کیا نشہ کرنے سے اللہ راضی ہوگا؟ جو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کو چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا. اور اطاعت الہی کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے. لہذا نشہ کے متعلق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ وہ سخت ناپسندیدہ ہے, سخت مکروہ ہے. اور شراب کے متعلق تو آپ کو بارہا یہ بتایا گیا ہوگا, آپ کو یقین ہوگا کہ شراب ہمارے دین میں, ہمارے مذہب میں, ہمارے اسلام میں سخت حرام ہے, سخت حرام ہے. اور جو چیز حرام ہے اس کو ہم اپنے زبان سے قریب نہیں کر سکتے. جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے حرام فرمایا ہے, ان سے بچنا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. یہاں بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے, یہاں بھی قربانی ہے. بہت سارے نوجوانوں کو یہاں قربانی دینا بڑا مشکل نظر آتا ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قربانی دینے کا جذبہ رکھو تو سب چیزیں آسان ہوتی ہیں. اس لیے کہ جب آپ کے دل میں
یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ اللہ کو راضی کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں ایک جانور کی قربانی دے رہا ہوں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرام چیز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، جو چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، اس کو ہم کر کے کیا ہم دنیا میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ کیا ہم بہت اچھے حالات میں رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کر کے ہی ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ کو راضی کر کے ہی ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ رب تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں، جو بھی اچھا عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مومن ہو، تو ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فَلَنْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اچھی زندگی دیں گے، عزت والی زندگی عطا کریں گے، خوشحال زندگی عطا کریں گے۔ لہذا اگر عزت چاہتے ہو، خوشحالی چاہتے ہو، عزت کی زندگی چاہتے ہو، رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب بننا چاہتے ہو، تو اللہ کی رضا کے کام کرنے کی کوشش کریں، ناراضگی کے کام کرنے سے ہرگز بچنے کی کوشش کریں۔ ایسا کام ہرگز نہ کرو جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، صرف اور صرف نفس کی خواہش کے لیے، اپنی طبیعت چاہ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے، اس لیے ناجائز و حرام کام کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سینما دیکھنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، حرام، یہ بھی حرام ہے اور بالکل ہی ناجائز ہے، جس میں دو طرح کی تباہی ہے، ایک تو جسم کی تباہی ہے، آنکھوں کی تباہی ہے، دل کی تباہی ہے، اور ہمارے اخلاق کے بگڑنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور غیر محرم عورتوں پر نگاہ ڈالنا ایک بہت ہی بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ اور ناجائز و حرام کام ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ آج کے نوجوان صرف اور صرف دل کو لطف اندوز کرنے کے لیے، مزہ لینے کے لیے اپنے موبائل کے اندر ننگی فلمیں رکھتے ہیں اور فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں، تصویریں دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وقتی طور پر کسی تصویر کو دیکھ کر، کسی برہنہ صورت کو دیکھ کر آپ کو تو اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ دل بگڑ رہا ہے، دل کے اندر سے نورانیت ختم ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت سے تم دور ہو رہے ہو۔ اس بات کی کوشش نہ کرو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، بلکہ اس بات کی کوشش کرو کہ اللہ کی رحمت سے ہم قریب ہو جائیں۔ اس لیے کہ آج ہمیں سب سے زیادہ سخت ضرورت ہے تو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اللہ کی رحمت قریب ہو جائے تو بہت ساری آسانیاں بھی ہمارے لیے ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، مصیبتوں سے چھٹکارا ہوگا، دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے قریب ہونے کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا آج کے اس پیغام کے اندر خصوصیت کے ساتھ حرام کاموں سے بچنے کی میں تاکید کروں گا کہ ایک نوجوان حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے کیا کیا چیزیں حرام ہیں، شریعت مطہرہ کے احکام کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ آپ کے قریب بہت سارے عظیم علماء اہل سنت موجود ہیں، ان کے پاس جا کر کے آپ شریعت مطہرہ کے احکام کو سیکھو، شریعت مطہرہ کے احکام کو سیکھو، ہمارے لیے کیا کیا حکم ہے، دین کا کیا مطالبہ ہے، کیا تقاضا ہے۔ لہذا ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور کون کون سی چیزیں ہمارے لیے ناجائز و حرام ہیں، ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، ان سب کو سیکھ کر کے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ دین کا تقاضا ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی قربانی دینی ہوگی۔ یہ قربانی دینے کا جذبہ آپ رکھتے ہیں؟ کوشش کریں گے؟ کوشش کرنا آپ کا کام ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور جب تک کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک توفیق بھی نہیں ملتی۔ بندے کو کوشش کرنا چاہیے۔ بندہ یہ سوچ کر کے رہ جاتا ہے ارے ہم سے کہاں ہو پائے گا، ہم کو تو یہ بھی دیکھنا ہے وہ بھی دیکھنا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، اس لیے وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق نہیں پاتا ہے۔ اور جو کوشش کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم انہیں اپنی بارگاہ تک آنے کے راستے عطا کرتے ہیں۔ یہاں پر والذین جاہدوا، جو جہاد کرتے ہیں، ایک حقیقی معنی تو جہاد کا ہی ہے، جو میدان جہاد میں اتر کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جان کی قربانی پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا مقرب بنا لیتا ہے۔ یہ تو حقیقی معنی ہے، اور مفسرین کرام نے اس کا ایک مفہوم یہ بھی ادا فرمایا کہ جس وقت جہاد حقیقی نہیں ہے، جس وقت
جہاد کا فتوا نہیں ہے، اس وقت بندے مومن کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. اپنے نفس کو برائیوں سے بچا لینا، اپنے دل کو اپنے خواہشات نفسانیہ سے بچا لینا یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. لہذا یہ جو کوشش کرتے ہیں یقیناً وہ بھی اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے تمام ناجائز و حرام کاموں کو چھوڑنا ہوگا، اور جب تک نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک رضائے الہی مکمل حاصل نہیں ہوتی ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پوری طرح سے کوشش کریں، اور کوشش کرنے والے یقیناً وہ منزل پاتے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ جیسا کہ کہیں پر اگر ہم جاتے ہیں، ایسا راستہ ہے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، بہت باریک راستہ ہے، تنگ گلی ہے، اور اس میں سے ہم اپنے کپڑے کو بچا کر کے گزرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں گے تب کپڑا بچے گا، احتیاط کریں گے تب کپڑا بچے گا، اور اگر کوشش نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے تو کپڑ جائے گا. اتنا تنگ راستہ ہے، اب دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اب آپ کو اسی راستے سے گزرنا ہے. اب بتائیے کیسے گزریں گے؟ اپنے دامن کو بچائیں گے، اپنے ہاتھ کو بچائیں گے، اپنے پیر کو بچائیں گے، ہر طرح سے اپنے آپ کو بچا کر کے کہیں کپڑا میرا پھٹ نہ جائے، کہیں جس کو نہ لگے. تو کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے انسان گزرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب کوشش کرتا ہے تو کسی طرح سے وہ احتیاط کے ساتھ گزر جاتا ہے. تو آج کے نوجوان یہ ہم سے شکایت کرتے ہیں ہم کیسے بچ پائیں گے؟ جہاں جدھر نگاہ اٹھاؤ ادھر برائیاں ہیں، گناہوں کا ماحول ہے، گناہوں کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے، ہر طرف حرام کام ہوتے ہیں، ہم کیسے بچا سکیں گے؟ لہذا یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اگر آپ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. کوشش کرو تب تمہاری یقیناً اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ، اس کا دل یہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے، برائیوں سے بچنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس کی حفاظت کا انتظام بھی فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، جبکہ وہ معصوم نہیں ہیں مگر محفوظ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ کوشش کرتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں، مقرب بارگاہ الہی ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم نے کوشش کی ہے لہذا میں توفیق دیتا رہوں گا، تم نے کوشش کی ہے میں تمہیں بچاتا رہوں گا. لہذا آج کے اس دنیاوی ماحول کو دیکھ کر، آج کی رنگینیوں کو دیکھ کر، آج کی چمک دمک کے ماحول کو دیکھ کر، جہاں دیکھو ادھر فلمی پوسٹر نظر آتے ہیں، جہاں دیکھو ادھر ننگی تصویریں نظر آتے ہیں، موبائل پر تصویریں ہیں، انٹرنیٹ پر تصویریں ہیں، ہر جگہ ننگی تصویریں نظر آتی ہیں. لہذا میں آج پیغام دینا چاہوں گا، اگر تم نے دل میں یہ ٹھان لیا ہے مجھے کوئی تصویر نہیں دیکھنا ہے، ننگی تصویر کی طرف نگاہ نہیں اٹھانا ہے، راستہ چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، تم نے نگاہ نیچی کر کے گزرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ دل کو حفاظت فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کی حفاظت کا انتظام فرماتا ہے. فرشتے اترتے ہیں، تمہاری حفاظت بھی کرتے ہیں اور تمہارے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. یہ ہے ثابت قدم رہنے کا اثر. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے جو پیغام آ رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ صرف آپ نے یہ کہہ دیا ہم مسلمان ہیں اور پھر ساری چیزوں کا کوئی احتیاط نہیں ہے، ساری چیزوں میں کوئی احتیاط نہیں ہے، رب تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہوں سے بچ نہیں رہے ہیں، تو پھر استقامت کہاں ہے؟ یہ استقامت نہیں ہے، یہ جمنا نہیں ہے. استقامت کو اگر دیکھنا ہو تو آؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی زندگی آپ کے سامنے پیش کروں. صرف ایک صحابی کا ایک عظیم عمل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک بڑا عظیم منظر ہے، اس لیے کہ آج نوجوانوں کے حالات کو دیکھنے کے بعد نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں عیش و عشرت کی زندگی چاہیے، ہم کو عیاشیوں کی زندگی چاہیے، ہم کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ساری چیزیں فراہم ہونی چاہیے. مگر دیکھو صحابہ کی زندگی، جو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کے بعد ان کی زندگی کا عالم یہ ہے. ایک صحابی ہے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کا عالم یہ ہے کہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے، جب تک ایمان نہیں لائے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر نہیں ہوئے تھے، ان کا عالم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے اکلوتے ہیں. اکلوتا بیٹا کتنے ناز و نعمت میں پلتا ہے، ہر طرح کی نعمتیں ماں باپ سے مل رہی ہیں، ماں باپ بھی بڑے دولت مند ہیں، بہت ہی زیادہ دولت ان کے پاس ہے. وہ بیٹا جو دولت میں آنکھیں کھول رہا ہے، دولت کا ماحول دیکھ رہا ہے، اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی عیش و عشرت کی چیزیں اسے
مہیا کی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ بن عمیر کا حال یہ ہے کہ اچھے سے اچھا لباس جو مکہ کی سرزمین پر ان کے لباس کو دیکھنے کے لوگ ترس جاتے تھے، سب سے اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے، جب وہ کسی گلی سے گزر جاتے تھے ان کی خوشبو سے گلیاں مہکتی تھی، لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ یہ موسیٰ بن عمیر ہیں، جب تک ایمان نہیں لائے ہیں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت ہی عیاشیوں میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد حال یہ ہے کہ ماں باپ نے سختی کرنا شروع کیا۔ ماں نے کہا ہے بیٹا موسیٰ، ہم نے تم کو بہت ہی ناز و نعمت سے پالا تھا، دولت کے ماحول میں تم کو پالا تھا، ساری نعمتوں سے ہم نے نوازا تھا، لیکن تم نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے محمد کا دین قبول کر لیا ہے، لہذا اب ہمارا گھر چھوڑ دو، ہماری دولت سے تم دستبردار ہو جاؤ۔ جب ماں نے کہا ہے، باپ نے کہا ہے، تو حضرت موسیٰ بن عمیر نے پہلے یہ سوچ لیا تھا کہ میں تو ایمان لے رہا ہوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، مجھے گھر بھی چھوڑنا ہوگا، دولت کو بھی چھوڑنا ہوگا، ناز و نعمت کو بھی چھوڑنا ہوگا۔ جب ماں نے کہا ہے تو بیٹا کہتا ہے ماں مجھے منظور ہے، میں آپ کو تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ادھر جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے ہیں ایمان لانے کے بعد، ان کی زندگی کا عالم ہے کہ ایک کپڑا بدن پر ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے، ساری نعمتیں چھوڑ دیے ہیں، عیش و عشرت کی جتنی چیزیں ان کے پاس تھی سب کو ٹھوکر مار دیا ہے۔ یہ اصل ایمان ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ دولت اور عیش و عشرت کو ترجیح نہیں دیتا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو ترجیح دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر کی حالت یہ ہو گئی کہ جسم پر ایک ہی کپڑا ہے، اسی پر زندگی گزار رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں مل رہا ہے، جو اچھا اچھا کھانا نصیب ہوتا تھا وہ کھانا چھوٹ گیا ہے۔ آج اگر ہمیں ایک وقت اچھا کھانا نہ ملے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، دین چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ آج اگر دولت ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم دولت مندوں کے پاس جا کر کے بھیک مانگتے ہیں، دین چھوڑنا پڑے تو دین چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کا سودا کرنا پڑے تو ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ ذرا صحابی رسول کا ایمان دیکھو، حضرت موسیٰ بن عمیر نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، عیش و عشرت کو ٹھوکر مار دیا ہے۔ کافی دن گزر گئے، ان کی ماں کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کی حالت بڑی بری ہو گئی ہے، جس بیٹے کو آپ نے بڑے ناز و نعمت سے پالا تھا آج اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، چہرے کی وہ خوبصورتی باقی نہ رہ گئی ہے، لباس کی خوبصورتی نہیں رہ گئی ہے۔ لہذا ماں کو تھوڑا سا احساس ہوا، پھر ماں نے کہا بیٹے کو بلایا جائے، ہو سکتا ہو اب اس کو کچھ احساس پیدا ہو جائے اور ہم اب اس کو بلا کر کے پھر اس بات کی اس بات کی پیشکش کریں گے تو شاید ہو سکتا ہو وہ دین چھوڑ دے۔ آ کر کے حضرت موسیٰ بن عمیر کو کسی نے خبر دیا کہ آپ کو ماں نے بلایا ہے، ماں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمیر پہنچے ہیں، ایک لباس پر ہے، جب اس حالت میں پہنچے ہیں ماں کو دیکھ کر کے پہلے تو بہت ترس آیا، میرا وہ بیٹا کس حالت میں تھا اور آج کس حالت میں۔ پھر بھی ماں نے کہا بیٹا دیکھو تم نے ان کا دین قبول کیا ہے، ہمارا دین چھوڑ دیا ہے، اس لیے آج تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے، ہمارے پاس ہوتے تو آج تمہاری حالت کتنی اچھی ہوتی، تمہاری زندگی کتنی اچھی ہوتی، تم بہت ہی ناز و نعمت میں اور مزید پالے جاتے، تمہیں اور زیادہ چیزیں دی جاتی، لہذا تم چھوڑ دو، محمد عربی کا دین چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ بن عمیر کہتے ہیں ماں میں نے اس لیے نہیں قبول کیا ہے کہ میں صرف اور صرف تھوڑی سی لذت کے لیے دین چھوڑ دوں، لہذا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، لہذا میں آخری وقت تک ان کی وفاداری کروں گا۔ ادھر ماں نے کہا اگر تم ان کے وفادار ہو گئے ہو، ان کا دین تم نے قبول کر لیا ہے، سب کچھ تم نے چھوڑ دیا ہے، تو وہ لباس جو تم نے پہنا ہے، تمہارے بدن پر جو لباس ہے وہ ان کا دیا ہوا نہیں ہے، وہ میرا دیا ہوا ہے، لہذا اسے بھی واپس کر دو۔ اتنا سننا تھا، حضرت موسیٰ بن عمیر گئے کنارے، ایک ٹاٹ کو اوڑھ لیا ہے اور وہ اپنا لباس بھی اتار کر کے ماں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ مجھے اس لباس کی ضرورت نہیں ہے، لہذا یہ ایمان ہے جو ان کے دل میں تھا، یہ پکا عقیدہ ہے، یہ پختہ عزم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ اے مسلمانوں ذرا صحابہ کے ایمان کو سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ آج اللہ رب العزت کا اتنا عظیم فضل و احسان ہے کہ بے شمار دولت اللہ نے دی ہے، ایک سے ایک کپڑے آپ پہن رہے ہو، اچھی سے اچھی نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، کھانے کے لیے عظیم عظیم نعمتیں آج تمہیں مل رہی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کا حال یہ تھا کہ کئی دن تک گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقہ ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا، ثابت قدم تھے کہ ادھر ایسے عالم میں بھی میدان جہاد میں اگر بلایا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی حاضر ہونے میں
کسی طرح سے پیچھے نہیں ہوتے بلکہ سب سے پہلے میدان جہاد میں حاضر ہو جاتے. آج ساری نعمتیں پانے کے بعد بھی ہمارا حال یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے کام کرنے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. لہٰذا آج اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ ہمارا دین, یہ اللہ تعالیٰ کا مقدس دین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اس سے دور ہو کر کے تم دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. لہذا اگر دنیا میں کامیاب ہونا ہے تو تمہارے لیے واحد راستہ یہی ہے کہ دین کے سانچے میں ڈھل جاؤ, یقیناً کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم واقعی صحیح معنوں میں مومن بن جاؤ اور ایمان پر ثابت قدم رہو تو یقیناً تم بلند رہو گے. تمہارے لیے بلندی ہے, تمہارے لیے عروج ہے, تمہارے لیے ترقی ہے, تمہارے لیے سرفرازی ہے. لیکن اگر ایمان پر ثابت قدم نہ رہے تو پھر ذلت ہے, رسوائی ہے, پریشانیاں ہیں اور عجیب حالت ہے. آج پوری دنیا کے اندر کروڑوں اربوں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں, مگر آج کی سچویشن یہ ہے کہ سب یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ مسلمان بالکل بیکورڈ ہو گئے. ابھی چند دنوں پہلے سچر کمیٹی رپورٹ سامنے آئی جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا. سچر کمیٹی رپورٹ سامنے آئی تو جس جج نے, جس کا نام ہی تھا راجندر سچر, اس نے جو رپورٹ پیش کی ہے حکومت کے سامنے مسلمانوں کے حالات کا جائزہ لے کر کے, ہندوستان کی سرزمین پر جتنی قومیں ہیں, جتنی برادریاں ہیں, جتنی قومیں ہیں, ان قوموں میں سب سے نیچی قوم دلت مانی جاتی تھی. لیکن اس سچر کمیٹی رپورٹ میں یہ ہے اس وقت تعلیم کے میدان میں اور معاش کے میدان میں بھی مسلمان دلت قوم سے بھی پیچھے ہیں. اب آپ سوچئے کتنی ذلت کی زندگی آج ہے, کس قدر ہم بیکورڈ ہو گئے ہیں, کس قدر ہم پیچھے آ گئے ہیں. آج نہ تعلیم میں ہمارا کوئی مقام ہے, نہ معاش میں کوئی مقام ہے, نہ سیاست میں کوئی مقام ہے, کوئی مقام نہ رہ گیا ہے. ہم صرف اور صرف فٹ بال بن کر کے رہ گئے ہیں. جو سیاسی نیتا ہے آتا ہے, جو جیسا چاہتا ہے استعمال کرتا ہے. آج ہماری یہ سچویشن ہے, آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کو استعمال کیا جاتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے, ہماری کوئی حیثیت نہیں, اور پھر ہم چلاتے رہ جاتے ہیں ہمارا حق نہیں مل رہا ہے, ہمیں ریزرویشن نہیں مل رہا ہے, ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. ہم چلاتے رہ جاتے ہیں, ہماری کوئی سنوائی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ آج ہو سکتا ہو بعض دانشور مسلمان یہ کہہ رہے ہو کہ سیاست میں ہمارے کینڈیڈیٹ زیادہ نہیں ہیں, اس لیے ہماری بات نہیں مانی جا رہی ہے, ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے, ہماری سنوانی نہیں ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں یقیناً اگر پارلیمنٹ میں بہت زیادہ کینڈیڈیٹ ہو جائیں تب بھی وہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے جب تک کہ ہم دین کے راستے پر چل کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر لیں. اس لیے کہ ہماری ناکامی کے سب سے بڑے اسباب میں سب سے بڑا سبب اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کے کام کرنا. آج بہت زیادہ ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالخصوص نوجوانوں کا حال بڑا ہی عجیب ہے, اور بہت سارے آج نوجوانوں کو دیکھنے کے بعد کبھی کبھی ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہم پہچان نہیں پاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے کہ کسی اور قوم کا. اس طرح کی آج ادائیں کہ کسی فلمی ہیرو نے اپنے کان میں بالی پہن لی تو آج نوجوان بھی بالی پہن رہے ہیں. کان میں بالی پہننا یہ تو عورتوں کے لیے تھا, آج نوجوان لڑکے کانوں میں بالیاں پہن رہے اور ہاتھوں میں کڑے پہن رہے ہیں, گلے میں سونے کی چین ہے اور 10 انگوٹیاں ہیں. نہ جانے کیا انہوں نے ادا اپنا لی ہے. مسلمانوں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, یقیناً تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آئیڈیل اور نمونہ اگر دیکھنا ہو تو سیرت مصطفیٰ ہے. سیرت رسول تمہارے لیے عمل کے لیے سب سے بہتر زندگی ہے. لہٰذا اس زندگی سے بہتر کوئی زندگی نہیں ہو سکتی ہے. فلمی ہیرو کی زندگی کو دیکھ کر, فلمی ہیرو کے اس کے اداؤں کو دیکھ کر, اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر, اس کے انداز اور اس کے طرز کو دیکھ کر نوجوانوں کا اس کے طرز اور انداز کو اپنا لینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بھول ہے, بہت بڑی کمزوری ہے. تمہارے لیے سب سے بہترین ادائے مصطفیٰ ہے. تمہارے لیے سب سے بہترین کردار مصطفیٰ ہے. تمہارے لیے سب سے بہترین عمل اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. لہذا اسی راہ سے تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو, عزت و سرفرازی کی زندگی حاصل کر سکتے ہو, کھویا ہوا وقار واپس مل سکتا ہے. لہذا آخری طور پر یہ پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا کہ جب دین ہم سے قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے, دین ہم سے قربانی چاہتا ہے اور ہم نے دین اسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے, تو اب پھر کیوں دین سے پیچھے ہٹ رہے ہیں؟
دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھیں. دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ یہ ہے کہ صرف اور صرف احتجاج کے لیے ایک جگہ اکٹھا ہو جانا یہی قربانی کافی نہیں، بلکہ خود دین اسلام پر عمل کر کے دنیا کو یہ بتا دو ہم صرف اور صرف ظاہری طور پر زبانی طور پر مسلمان نہیں ہیں بلکہ عملی طور پر بھی مسلمان ہیں. آج صرف اور صرف یہ کہنے کے لیے رہ گیا ہے. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے یہ بڑے اچھے انداز میں کہا تھا کہ مسلمان ہیں بھی موجود. وہ بڑا عظیم شعر ہے، میں اس کو ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس میں بھی ہمیں اعتراض ہے. بہرحال میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے مقدس دین کو فالو کرنا اور اس کو مکمل طور پر اپنانا، اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، عزت ہے، سرفرازی ہے. ہرگز ہرگز یہ مت سوچو کہ دین پر چل کر کے ہم سیاست نہیں کر سکیں گے، دین پر چل کر کے ہم کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکیں گے، اللہ کے دین پر عمل کر کے ہم کوئی بہت اچھی زندگی نہیں گزار سکیں گے. یہ شیطان کا وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے. بلکہ آپ کو یہ خیال اور یہ تصور پیدا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً پورا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ثابت قدم رہو گے تو کامیابی ہم عطا کریں گے، سکون ہم تمہیں عطا کریں گے. یہ تتنزل علیہم الملائکہ سے مکمل پوری آیت میں اس بات کی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم پہلے جم جاؤ دین پر، پھر دیکھو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنی نعمتیں تمہیں ملتی ہیں، کس طرح سے تمہیں اللہ کی بارگاہ سے نعمتیں ملتی ہیں. اور یہی حال تھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام نے مکمل طور پر دین کو اپنا کر جب اپنی قربانی دینے کا جذبہ لے کر میدان بدر میں پہنچے ہیں. صرف 313 تھے. کتنے تھے؟ صرف 313 تھے اور مقابل میں کفار 1000 سے زیادہ تھے. لیکن وہاں پر اگر اس جنگ کا نقشہ سامنے رکھا جائے تو وہ 313 جو مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے، ان کے پاس توپ اور بم بارود نہیں ہے، وہ سارے ظاہری اسباب سے خالی ہیں، مگر ان کے پاس ایک سب سے بڑا جوہر تھا، وہ ایمان کا جوہر تھا. اللہ پر کامل بھروسہ تھا. جس دامن مصطفیٰ کو ہم نے تھام لیا ہے، لہٰذا اگر ہم اس پر ثابت قدم ہیں تو کامیابی دینا مولا کا کام ہے. یقیناً وہ ڈٹے رہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے. رب تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. تمہارا رب تمہاری مدد فرماتا ہے 5000 فرشتوں کی فوج کو بھیج کر کے. میدان بدر میں تعداد میں کم تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے حفاظت کی جا رہی ہے، فرشتوں کے ذریعے مدد کی جا رہی ہے. اور آج مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج فرشتوں کی فوج کیوں نہیں اتر رہی ہے، آج ہم پر ظلم ہوتا ہے، ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، ہماری جائیداد لوٹی جاتی ہے، تو فرشتوں کی فوج کیوں نہیں اتر رہی ہے. تو میں کہتا ہوں مکمل طور پر دین کے سانچے میں ڈھل جاؤ، آج بھی فرشتوں کی فوج تمہاری میں اتر سکتی ہے. جب تک ثابت قدم نہیں ہوں گے اس وقت تک تتنزل علیہم الملائکہ کا یہ عظیم بندہ نوازی کا سلسلہ نہیں جاری ہوگا. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو وعدہ ہے یقیناً بالکل وعدہ سچا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے یقیناً تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہر دور میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ رہا ہوا ہے. جب مسلمان ثابت قدم رہے ہیں اللہ نے انہیں عظیم کامیابی عطا فرمائی ہے. یہ صرف میدان بدر کی بات نہیں ہے، صرف جنگ بدر کی بات نہیں ہے. جب اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف کفار اور مشرکین نے تلوار اور ہتھیاروں کے ذریعے ظاہری اسباب کے ذریعے مکمل طور پر تباہ و برباد کرنے کی تیاری میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے. ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ گواہ ہے. حضرت محمود غزنوی جب آئے ہیں سومنات پر حملے کی بات ہے تو ادھر محمود غزنوی کے پاس کوئی بہت بڑی فوج نہیں تھی. اس وقت ہندوستان کے کفار کی فوج بڑی زبردست فوج تھی، مگر محمود غزنوی کے ساتھ جو غلام آئے تھے، جو فوج آئی تھی، اس فوج کو دیکھ کر کے یہاں کے کافروں نے کہا تھا یہ چھوٹی سی فوج کو لے کے آیا ہے، ہم اس کو انگلیوں مسل دیں گے، ان کو معمولی طور پر مسل دیں گے. ادھر جب حضرت محمود غزنوی اور ان کی فوج نے حملہ کیا ہے تو ہندوستان کی تاریخ گواہ ہے کہ سارے کافروں کے چھکے چھوڑ گئے اور اسلام کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے اور سومنات پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے. ہر دور میں کامیابی ملی ہے، ہر دور میں مسلمانوں کو غلبہ ملا ہے. لہٰذا میں عرض کرنا چاہوں گا پہلے قربانی دینے کا جذبہ اپنے دل میں رکھو. کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. آج ایک مسلمان قربانی دینے کا اگر جذبہ بھی رکھتا ہے
تو دنیا کے لیے بہت زیادہ جذبہ ہے، دین کے لیے اتنا جذبہ نہیں۔ شاید ہو سکتا ہو میرے اس جملے سے آپ کو تکلیف محسوس ہو رہی ہو، میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ دنیا کے لیے بہت ساری قربانی دینا چاہتے ہیں۔ جیسے کسی نیتا نے کہہ دیا ہماری ریلی میں چلے آؤ، تو جا رہے ہیں، صرف اور صرف 500 روپے 1000 روپے کے لیے جا رہے ہیں، ریلی میں جا رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں، مگر اللہ کی بارگاہ میں آنے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے۔ آپ بتاؤ کہاں قربانی دے رہے ہیں، کس جگہ قربانی دے رہے ہیں، کس جگہ وقت دے رہے ہیں؟ اور اگر دولت حاصل کرنا ہو، کہیں سے اگر ہم کو بہت زیادہ مال ملنے کی امید ہے تو اس کے لیے کھانا بھی چھوڑ دیں گے، گھر بار بھی چھوڑ دیں گے، بہت لمبا سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کر لیں گے تاکہ وہ دولت مل جائے، وہ ہماری چیز مل جائے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے معمولی قربانی دینے کا جذبہ نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے مقدس دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رکھیں۔ یہی وہ عظیم جذبہ قربانی تھا جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے سینے میں لے کر کے میدان کربلا میں تشریف لائے۔ میدان کربلا جب حضرت امام حسین پہنچے ہیں تو اس وقت حال یہ تھا کہ کیسی عظیم سامنے قربانی کا منظر ہے۔ ادھر آپ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ دین چھوڑ دو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو چھوڑ دو، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی قربانی دینا گوارا کیا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ کیا یہ قربانی آپ کے سامنے نہیں ہے؟ لہذا اس تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو عظیم قربانی پیش فرمائی ہے، اپنے بچوں کی قربانی پیش فرمائی ہے، اس قربانی کا جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہوئے آج میں سارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، اب ہوش میں آ جاؤ اور اب خواب میں نہ رہو، سونے کی حالت میں نہ رہو، بلکہ بیدار ہو جاؤ۔ حالات تمہیں جگا رہے ہیں اور بیدار ہو کر کے یہ عزم اور یہ پکا ارادہ لے کر کے آؤ، اب ہماری زندگی عیاشوں کے لیے نہیں ہوگی، اب ہماری زندگی نشہ کے لیے نہیں ہوگی، اب ہماری زندگی دنیا کی دولت کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اب ہماری مکمل زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوگی۔ یہ عزم مصمم لے کر کے، یہ پکا ارادہ لے کر کے نکلو، اللہ تعالیٰ کی مدد ہر قدم قدم پر آپ کے ساتھ ہوگی، اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہوگی، عزت و سرفرازی کی زندگی ہوگی۔ اسی لیے بڑے اچھے انداز میں ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے اور ساری برائیوں اور گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بد مذہبوں اور بد دینوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔